بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اپنے چینل دا امتی وے کی جانب سے حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بات کریں گے نماز کے جو باقی کے فرائض رہ گئے تھے گزشتہ ایپیسوڈ میں۔ نماز کے جو 6 فرض ہیں، قیام، قرات، رکوع، یہاں تک ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بیان کر دیا۔ آج جو باقی کے 3 فرض ہیں یعنی سجدہ اور قائد آخرہ اور خروج بسمعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، ہم نے رکوع کی کیفیت مختصر انداز میں آپ سے بیان کی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نماز کا مکمل طریقہ کوشش کریں گے کہ کب سجدے میں کتنی انگلی کیسی ہونی چاہیے، رکوع میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، قیام میں کس طریقے سے نیت باندھنا ہے، جب تکبیر تحریمہ ہے تو ہمیں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کیسے کس طریقے سے ہاتھ اٹھانے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایپیسوڈ میں ہم نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ طریقہ صرف الفاظوں میں نہیں بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کر کے آپ کے سامنے اس کو لے کر آئیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رکوع کے بعد سجدہ اور قائد آخرہ اور خروج بسمعہ۔ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ زمین پر پیشانی کا جم جانا، یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ سجدہ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اسی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اور جب سجدے کریں تو پیشانی جب زمین پر جم جائے تو ہمیں اپنے پیر کی انگلیوں کا موڑ کر قبلے کی رخ کرنا، یہ بھی سجدے کی حقیقت ہے۔ اگر کوئی بندہ پاؤں کو اپنے سیدھے رکھتا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا، کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا مڑنا اور قبلے کی طرف مڑ کر ہو جانا یہ شرط ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب آپ سجدہ کریں تو کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو، کم سے کم ایک انگلی آپ موڑ لیں، مطلب ایسے موڑ لیں کہ وہ مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بھی جو صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو یہ سجدہ ہے کہ پیشانی کا زمین پر جم جانا اور پیر کی انگلیوں کا قبلے کی رخ ہو جانا، یہ سجدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خروج قائد آخرہ۔ قائد آخرہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو سب سے آخری والا سجدہ ہوتا ہے، اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو دوسری رکعت کے سجدے کے بعد جو ہم قاعدہ کرتے ہیں، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو جو آخری رکعت 4 رکعت پوری کرنے کے بعد ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، وہی قائد آخرہ ہے۔ تو قائد آخرہ یعنی التحیات سے لے کر ورسولہ تک ہمیں مکمل پڑھنا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ التحیات سے شروع کر کے ورسولہ تک نہیں لے جاتا، یعنی مکمل یہاں تک نہیں پڑھتا، تو پھر یہ جو اصل میں قائد آخرہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اتنا یعنی ہمیں قائد آخرہ ضرور کرنا ہے اور اس میں التحیات پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے خروج بسمعہ۔ خروج بسمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قائد آخرہ کے بعد نماز مکمل جب ہو جائے تو نماز کو توڑنے والا کوئی ایسا عمل کرے جس سے سمجھ میں آئے کہ اب ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو عموماً ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، یہی نماز کو ختم کرنے والی چیز ہے، اسی کو خروج بسمعہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل، مثال کے طور پر ہم کسی سے بات کرنے لگ جائیں، یا کوئی ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے ہم اس کو دیکھ لیں، یا ایسے کوئی کام، تو اس سے نماز مکمل نہیں ہوتی بلکہ نماز آپ کو دہرانا پڑے گا۔ اس لیے نماز سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے، خروج بسمعہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے لفظ ہو جو واقعی میں شریعت کے اعتبار سے ہو، یعنی جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے السلام علیکم سے، تو وہ ہم کریں تو یہ نماز کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ ایسے عمل نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے اور واجب الاعادہ ہو جائے۔ اس لیے جو چیزیں ہم نے بیان کی فرض، وہ آپ سب سے گزارش ہے کہ بہترین انداز میں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ فرض کو مکمل طور سے ادا کریں گے تو یہ نماز مکمل کرنے والی چیز ہے۔
اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہماری نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی. لاکھ ہم عبادت کرتے رہے, روزانہ اگر پڑھتے رہے, تب بھی ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے جو باتیں فرض ہے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کا عملی طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد نماز کے جو واجبات ہیں اس پر بھی سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دا امتی وے کو سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں.